بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کے اسباق، درس اور اس کے فضائل۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور کلام مجید کی یہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کا زمانہ نزول مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ظاہری بات ہے کہ وہاں پر ایک مستقل ریاست کا وجود سامنے آ چکا تھا اور ایک مختصر چھوٹی سی ریاست کی ابتدا ہوئی تھی۔ یقیناً اس ریاست کے لیے ایک قانون چاہیے تھا، کچھ ضوابط چاہیے تھے، ایک نظم چاہیے تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام احکام جو ہیں اس کی ابتدا جو ہے وہ اس سورہ سے ہوتی ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اس سورہ کے اندر 1000 خبریں دی گئی ہیں، 1000 اوامر دیے گئے ہیں، 1000 نواہی دیے گئے ہیں۔ بہرحال احکام القرآن کی یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح نواہی جو ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کی بھی پوری تفصیل اس سورہ کے اندر آپ کو مل جاتی ہے، جیسا کہ شراب ہے، جوا ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی اس کے اندر ساری تفصیلات ابتدائی موجود ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ دیگر احکام القرآن کی آگے بھی سورۃ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، یہ بھی احکام کی صورتیں ہیں۔ ان کی پھر آگے تشریحات، پھر تفصیلات آپ کو آگے جا کر بھی صورتوں میں ملے گی۔ یہ دوسرا اس کے اندر اہم پہلو یہ ہے کہ مکہ مشرفہ میں جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں، ان کے مزاج میں ایک فرق ضرور واضح محسوس ہوتا ہے۔ وہاں جتنی صورتیں مکی ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ عقیدہ ہے، توحید پر سب سے زیادہ کلام کیا گیا ہے مکی صورتوں میں۔ مظاہر فطرت کو سامنے رکھا گیا ہے، دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آخرت کا عقیدہ جو بیان کیا گیا ہے وہ مکی صورتوں میں اس کی تفصیلات آپ کو زیادہ ملیں گی۔ مدنی صورتوں کے اندر ہمیں ایک چیز تو احکام ملتے ہیں، دوسرا مدنی صورتوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں یہود کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو بھی اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم بھی اسی بات کے دعوے دار ہو، دین ابراہیمی کے دعوے دار ہو۔ تو دین ابراہیمی کی جو اصل شکل و صورت ہے وہ ان کے سامنے ان کو یاد دلائی گئی، ان کی توجہ کرائی گئی بار بار۔ اس سورہ کا جو نام ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک ابتدا کے اندر ایک قصہ بنی اسرائیل کا بیان کیا گیا ہے، جس قصے کا تعلق ایک گائے کے ساتھ ہے اور اس گائے کا تعلق ایک مرڈر کے ساتھ ہے۔ ایک شخص قتل ہوتا ہے، پھر اس کی انکوائری ہوتی ہے، قاتل جو ہے چھپ جاتا ہے اور معلوم نہیں کہ قاتل کون ہے، تو پھر اس کی انکوائری کے طور پر اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے انہیں یہ تعلیم دی کہ ایک گائے لے لی جائے اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک پارچہ، ایک حصہ اس جو مرا ہوا شخص ہے، مقتول ہے، اس کے جسم پر لگایا جائے تو وہ شخص زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کی وہ خود خبر دے دے گا۔ لیکن یہود نے اس گائے کے لیے انہوں نے پھر کئی طرح کے سوالات کیے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ جو وہ سوالات کرتے رہے تو وہ گائے جو ہے وہ اپنی شرائط میں وہ زیادہ سخت ہوتی گئی۔ اس کی پوری تفصیل بہرحال اس کے اندر موجود ہے اور اس ہی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اسی سورت کے ابتدا میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تفصیلی ذکر یہاں سے ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے جو فضائل ہیں، اس کے جو مناقب ہیں، اس میں حدیث مبارکہ ایک بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک انتہائی خوبصورت ارشاد اس طرح سے بھی ہے، آپ نے فرمایا
فرمایا ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ کوہان کہتے ہیں جو اونٹ ہے نا، اس کے اونٹ کی جو پشت ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سارے جانوروں سے مختلف ہوتی ہے، یوں وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کی بلندی، اس کا حسن و جمال، اس کی اٹھان نظر آتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک اٹھان ہے، اس کی بلندی ہے۔ تو کلام مجید قرآن کی جو بلندی ہے، اس کی جو اٹھان ہے، وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر 2 آیات بہت عظمت والی ہیں، بڑی شان والی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ بڑی شان والی ہیں، جو آمن الرسولوں سے شروع ہوتی ہے، جہاں یہ صورت اینڈ ہوتی ہے، اس کو عرش کا خزانہ کہا گیا ہے۔ ان کے پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت اور شان اس کی بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کی ابتدائی آیات جو ہیں اس کی بھی بڑی شان اور بڑی عظمت بیان ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم ہمیں کلام مجید کی محبت، اس کا فہم، اس کا تعلق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے ربط کرنا، قرآن سے تعلق جوڑنا، اور قرآن سے ہمیں ہدایت لینا، عملی زندگی میں قرآن کو داخل کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر دے۔ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ کا دن، آپ کی راتیں خیر والی ہوں، رحمت والی ہوں، برکت والی ہوں۔ آپ کی تمنائیں، مرادیں، آرزویں اللہ کریم ان پاکیزہ ایام میں پوری فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔